अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। इंसान अपनी पसंदीदा चीज़ों और कामों से जिस हद तक प्यार करता है तो उसके लिए अपनी तमाम तर एनर्जी लगा देता है, अपनी तमाम तर कोशिश उसमें लगाता है कि वो किसी ना किसी तरीके से उसमें कामयाब हो जाए, कि वो जो भी एफर्ट्स कर रहा है उसका नतीजा उसे अच्छा मिले। चाहे वो आपका कोई कारोबार हो, चाहे वो आपका कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपकी तालीम हो, आपकी डिग्री हो, आपके घर वाले हों, तो इंसान ये चाहता है कि जो भी उसका सेट गोल है, और अगर वो गोल उससे वो मोहब्बत करता है, वो उसकी ज़िंदगी का मकसद है, तो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और कोशिश करता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि हम बहुत सारी मेहनत करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, अपनी जॉब के लिए, अपनी दीगर चीज़ों के लिए, अपने दीगर कामों के लिए, लेकिन इस सारे मामलात के अंदर जो एक बहुत बड़ी नेमत और एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। वो है हमारी सेहत। जब हमारी सेहत अच्छी होगी, जब हम अच्छा खाएंगे, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे, बीमारियों से दूर रहने की कोशिश करेंगे, और अगर खुदा न खास्ता किसी बीमारी में लाहिक भी हो जाएं तो हम उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन और प्रिकॉशंस लेंगे, तो ही हमारी सेहत अच्छी रहेगी। और जब हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो हम दुनिया का हर काम कर सकेंगे, दुनिया की तमाम तर रंगीनियाँ जो हैं वो देख सकेंगे, उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। और दूसरी बात ये, जितनी अच्छी ग़िज़ाएँ हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकेंगे और अल्लाह ताला की नेमतों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल कर सकेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसको प्रायोरिटी पे रखें, और साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करें। लेकिन पहले जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो फिर आपके घर वालों की सेहत का भी आप अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। अगर आप खातून हैं तो आप अपने बच्चों की, अपने शौहर की, अपने माँ बाप की देखभाल अच्छे तरीके से कर सकेंगी। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए, अपनी डाइट का ख्याल रखा जाए, ताकि आप ज़िंदगी में कोई भी काम करें उसको अच्छे तरीके से करें और उसमें कामयाबी हासिल हो और सेहत भी अच्छी रहे। इसी बात के साथ शो का आगाज करेंगे। सबसे पहले कोरोना के हवाले से एक पैकेज तैयार किया है, वो देखते हैं। उसके बाद अपडेट्स शामिल करेंगे कि कहां पर केसेस की क्या तादाद है, डॉक्टर्स की बड़ी तादाद कोरोना से मुतासिर हो रही है, इस हवाले से भी बात होगी। ये तशवीशनाक बात है कि डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो क्यों कोरोना का शिकार हो रहा है और उनको कैसे बचाना है, क्योंकि अगर ये वर्क फोर्स मुतासिर हुई, ये फ्रंट लाइनर्स मुतासिर हुए, तो कोरोना की जंग पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इनकी तादाद बहुत लिमिटेड है। तो बात करेंगे, फजल तवाब हमारे साथ कोयटा से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो बताइएगा फजल तवाब, एक तो सबसे पहले कोयटा भर में जो केसेस की तादाद है वो कितनी है, और जो अमवात हैं उनका रेशो क्या है? देखिए, इस तरह है कि अब ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट सामने आई है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट फातिमा जिन्ना एंड चेस्ट हॉस्पिटल के वो भी कोरोना वायरस से शिकार हो चुके हैं और उनका टेस्ट भी मस्बत आ चुका है और उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर दिया है। फातिमा जिन्ना अस्पताल में सूबे का जो वाहिद कोरोना लेबॉर्ट्री है वो वहाँ पर कायम है और सबसे पहला केस भी फातिमा जिन्ना अस्पताल में ही लेबॉर्ट्री में तशखीस हुई। तो डॉक्टर नूरुल्लाह में जो केस मस्बत आने के बाद सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो चुकी है, क्योंकि कोयटा में हम देख रहे हैं कि हालिया जो महकमा सेहत की जानिब से जो आदाद शुमार जारी की है कि कोयटा 83% तक जो है मकामी सतह पर कोरोना वायरस की लपेट में है। अब तक कोयटा में 25 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर्स हैं जिसमें 3 सीनियर डॉक्टर शामिल हैं जो कोरोना वायरस का शिकार होकर घरों में आइसोलेट है, जबकि इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ है और 5 पैरामेडिकल स्टाफ जो कोरोना वायरस से शिकार हुए हैं। और इसके अलावा यंग डॉक्टर एसोसिएशन बलोचिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इज़हार किया है कि हमने पहले ही बलूचिस्तान हुकूमत को बताया था कि सूरत हाल गंभीर होगी, लिहाजा डॉक्टरों को वो हिफाजती किट्स और दीगर जो सामान है वो फराहम किया जाए। डॉक्टरों ने ये जो हिफाजती किट्स का कहा गया था कि अब वाफिर मकदार में मुहैया कर दी गई हैं हॉस्पिटल्स में, तो क्या सूरत हाल है? डॉक्टर्स तक पहुंची हैं, इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल वाफिर मिकदार में अब पहुंचना शुरू हो चुकी है, मगर इससे कबल
जो कोरोना वायरस की सूरत हाल गंभीर होती जा रही थी, केसेस सामने आ रहे थे और इससे कबल जो डॉक्टर्स थे वो शिकार हो चुके थे। अब ऐसे कुछ रोज कबल जो है वो हिफाजती किट्स और दीगर सामान जो है वो अस्पतालों में पहुंचना शुरू हो गया है। इसके अलावा मकामी सतह पर कोयटा में हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टरों की जानिब से ये एक अहम मुतालबा सामने आया है कि फौरी तौर पर कोयटा में या मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए या 15 से 20 रोज के लिए कर्फ्यू नाफिज की जाए, वरना सूरत हाल जो है कोरोना वायरस से मुतालिक कोयटा में मजीद गंभीर हो जाएगी और हमारे पास डॉक्टर्स और जो तिब्बी अमला है उसके ही कमी का सामना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब तक सिर्फ कोयटा में 25 डॉक्टर जो है वो सामने आ चुके हैं और कोयटा में तकरीबन 555 के करीब सिर्फ कोयटा में मकामी सतह पर केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि रैंडम टेस्टिंग का अमल भी शुरू कर दिया था और रैंडम टेस्टिंग में भी तकरीबन 23 अफराद ऐसे हैं जो पॉजिटिव आ चुके हैं। तिब्बी अमला शिकार है, आम लोग शिकार है, मगर दूसरी जानिब अगर लॉकडाउन की सूरत हाल देखी जाए तो उस पर उस तरह का अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। दिन भर हम रश देख रहे हैं और खास लॉकडाउन में भी उस तरीके से अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरी बात सबसे जो तशवीशनाक सूरत हाल है, जो फजल तवाब भी हमें बता रहे थे कि डॉक्टर्स अब इससे मुतासिर हो रहे हैं। रैंडम टेस्टिंग की गई, उसमें भी 23 केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि तशवीशनाक बात है। फजल तवाब, आपने हमें अपडेट किया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तमाम तरह हिफाजती पर अमल कीजिए, क्योंकि ये इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप घरों से बाहर हैं, फील्ड में रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसील से आगाह किया फजल तवाब। तो मजीद भी बात करेंगे कि डॉक्टर्स क्यों इससे मुतासिर हो रहे हैं, क्या जो प्रॉपर एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, पीपीईज जो प्रोवाइड की गई हैं क्या वो काफ़ी हैं या उनको अब मजीद जो है वो फैसिलिटेट करना पड़ेगा, डॉक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है। वेलकम टू द शो डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। सबसे पहले, जैसे अभी हमें फजल तवाब भी बता रहे थे कि डॉक्टर्स जिस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, कोयटा में भी एमएस हैं फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल के, वो मुतासिर हुए। सिंध में क्या सूरत हाल है और अब तक जो टोटल डॉक्टर्स हैं मुल्क भर में वो कितने इफेक्ट हुए हैं कोरोना से? देखिए, मैं चूंकि सेक्रेटरी जनरल हूँ, पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। कमोबेश पंजाब में भी बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना वायरस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। केपीके के डॉक्टर्स भी बहुत सारे कोरोना वायरस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसी तरह से सिंध के एनटीए सिंध में और फिर कराची के बेशतर डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना वायरस में प्रॉब्लम में आ रहे हैं। और देखिए, डॉक्टर्स जब कोरोना वायरस पॉजिटिव आते हैं तो उनके साथ जितने भी ग्रुप के लोग होते हैं, डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिक्स होता है, फिर उसके साथ जो उसके घर वाले होते हैं, वो तमाम के तमाम रिस्क में आ जाते हैं और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और एक अच्छी तादाद जो डॉक्टर के साथ जिसका पॉजिटिव आया है वो फिर आइसोलेशन में चले जाते हैं। इसीलिए हमने जो 22 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि देखिए, चूंकि शुरू से डॉक्टर को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, अब डॉक्टर्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं और जब ये तादाद बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती चली जाएगी तो फिर आप ये समझ अभी तादाद क्या है, एक्चुअल फिगर्स क्या है डॉक्टर कैसर मुल्क भर में? देखिए, अभी इस वक्त जो है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मिलाकर तकरीबन 350 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त कोरोना पॉजिटिव है पूरे पाकिस्तान में। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने मतलब आपके तहत जो कोरोना का टेस्ट करा के पॉजिटिव हो गए हैं तो वो आइसोलेशन में चले गए हैं और वो बताना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे कहने के मकसद ये है कि जब उनके साथ 4-5 और डॉक्टर भी आइसोलेशन में चले जाते हैं बगैर टेस्ट कराए हुए, कि क्योंकि मैं इनके साथ रहता था, इनके साथ खाता था, तो वो भी चले गए हैं, तो आप ये समझ लें कि अस्पताल फिर खाली हो जाएंगे। फिर अस्पतालों में आपको एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे और लोग अस्पताल पहुंचेंगे, सही बात है, डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होगा, फिर क्या करेंगे लोग। इसीलिए मैंने जो 22 तारीख की जो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पे यही कहा था तो क्या रोड पे ही लोग जो हैं वो इंतकाल कर जाएंगे। और इसके बाद हमें कहा गया कि हम सियासत कर रहे हैं, हम सियासत नहीं कर रहे हैं। फिर ये पंजाब से भी हमारा जो लाहौर का प्रेसिडेंट है उसने भी किया, फिर केपीके में
کوئی سیاست نہیں کی گئی. KPK میں بھی ہمارے ینگ ڈاکٹرز نے, بلوچستان میں, ہمارے اسلام آباد میں, یہ تمام ڈاکٹرز ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو خدا را سمجھے. اب تو دیکھیں نا ڈاکٹر کیسر کے سارے پاکستان کے ڈاکٹرز یہی بات کر رہے ہیں, اور جس طرح کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں تو اس پر سب کو تشویش ہے, ایون ڈاکٹرز کو, لوگوں کو تشویش ہے, عوام کو, کہ آگے کیا ہوگا اگر ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اسی طریقے سے متاثر ہوتے رہے, ورک فورس متاثر ہوگی. ڈاکٹر سکندر ریاض بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں جو کہ ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کوئٹہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو. سکندر ریاض صاحب, ایک تو یہ کہ MS جو جناح فاطمہ ہاسپٹل کے ہیں ان کے اندر بھی تصدیق ہو گئی ہے کرونا وائرس کی ڈاکٹر نور اللہ صاحب میں, اور پھر دوسری بات ابھی جو ڈاکٹر کیسر سے بھی بات ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے ڈاکٹرز میں تصدیق ہوتی جا رہی ہے, کتنی حد تک تشویشناک بات ہے, کیونکہ اگر ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز ہی موجود نہیں ہوں گے تو کرونا پیشنٹس کا علاج کون کرے گا, اور پاکستان کے پاس کیا اتنی کیپیسٹی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ آئسولیشن میں چلے جائیں ڈاکٹرز اور بیک اپ میں اور بھی موجود ہوں؟ بات یہ ہے کہ بیک اپ میں اور بھی مجھے ڈاکٹر کیسر نے آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ کچھ چیزیں بتا دیں, کچھ آپ نے کہیں, اس سے پہلے 22 والی کا پریس کانفرنس میں بھی بات ہوئی ہے. تو بیک اپس تو آپ کے پاس اب شاید نہیں ہوں گے اور جس تعداد میں ہوتا, لیکن وہی اٹلی والی کہانی شاید اللہ نہ کرے ہمارے پاس دہرائی جائے گی. اگر اٹلی والی کہانی دہرائی جائے گی تو مشکل صورتحال ہو جائے گی. ہاں جی. تو اب اس سے صورتحال میں کرنا کیا ہے ڈاکٹر سکندر ریاض صاحب کے ڈاکٹرز کو آپ کس حد تک اور کیسے بات یہ جی, میں مسئلہ یہ ہے کہ میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پہلے بھی میں نے یہ چیز عرض کی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی چیز باقی بچ جاتی ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں گے, جو آپ کی پریونٹیو, جو آپ کو کسی چیز سے بچنے کے لیے, اس مرض سے بچنے کے لیے جو چیزیں ابھی تک ہمارے سامنے آئیں کرنے والی, وہ آپ کو کرنی ہوں گی. اس میں آپ کو حکومت کا کردار اور ان تمام لوگوں کا جو ڈاکٹروں کے لیے انتظام کے ذمہ دار ہیں, نرسوں کے لیے, پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے, صرف ڈاکٹروں کا سوال نہیں, یہ پورے جو چاروں ٹیئرز ہیں کسی بھی مریض کے خیال کرنے کے لیے, ڈاکٹر ہو, نرس ہو, پیرامیڈیکل ہو یا سپورٹ سٹاف ہو, سب کو بدرجہ بدرجہ ان کو اپنا جو جسے ہم PPE کہتے ہیں, وہ جس میں کور آل کا سوٹ سے شروع کر کے ماسک تک ہر چیز آتی ہے, اور آپ جو آپ کی جگہ جہاں پر آپ کی تعیناتی ہے اس کے مطابق آپ اس کا وہ حصہ استعمال کرتے ہیں, اور اس کی کوالٹی کا ایک درجہ مقرر ہے اس وائرس کے لیے. وہ یہ نہیں کہ بس ہر چیز سے بنی ہوا جو ہے کپڑا یا ہر ماسک جو ہے ہر چیز سے بنا وہ استعمال ہو جائے گا, دستانہ ہر چیز سے بنا وہ استعمال ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. اس کا ایک باقاعدہ درجہ مقرر ہے کہ یہ اس کا سٹینڈرڈ ہوگا, اور اس سٹینڈرڈ کے مطابق آپ اس چیز کو استعمال کریں گے. تو ان تمام چیزوں کا دھیان رکھے بغیر, اور ڈاکٹروں کو خود بھی جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے اس کو اختیار کیے بغیر آپ اس تعداد کو, ڈاکٹر انفیکٹ ہوں گے, وہ نرس کیونکہ پیشہ اس قسم کا ہے, نرسیں انفیکٹ ہوں گی, سپورٹ سٹاف, لیکن یہ تو ظلم ہے جو اس وقت ہو رہا ہے نا. تو جس میں اتنی بڑی تعداد میں میں نے جو خاکم بدہن, مطلب جو اٹلی والی صورتحال ہے ہمارے ملک میں آ گئی, تو ہم سنبھال نہیں سکیں گے اسے. تو اس میں ڈاکٹروں کی تربیت کی ضرورت بھی ہے, ان کو جو چیزیں فراہم کی جانی ہے اس کی ضرورت بھی ہے, اور کمیونٹی کی ضرورت بھی ہے کہ جو لوگ ہیں, سوسائٹی ہیں, وہ اس چیز کا خیال کریں کہ کوئٹہ کے ہاسپٹلز میں صورتحال کیا ہے. حفاظتی سوٹس یا جن کو ہم PPEs کہہ رہے ہیں وہ تمام تر مہیا کیے گئے ہیں, فیسلٹیز ہیں ہاسپٹلز کے اندر, حکومت کی جانب سے پرووائڈ کی گئی ہیں تمام تر چیزیں. دیکھیے میرا تھوڑا سا اس سے تعلق اب پچھلے 1-2 ہفتے سے ہے, ڈسٹریبیوشن کا جو سلسلہ ہے وہ تو نہیں, لیکن باقی چیزوں کا شروع میں نہیں تھے, اب ہیں. ہاں تقسیم میں تھوڑا سا جو دقت آ رہی ہے کہ ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق ضرورت مل جائے, تو اب صورتحال وہ نہیں ہے جو پہلے تھی, بہتر ہے لیکن اس سے بہتر ہو سکتی ہے. صحیح. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب, آپ اوور آل پورے پاکستان کی صورتحال بھی بتائیے گا کہ ہاسپٹلز میں تمام تر جو ڈاکٹرز ہیں ان کو حفاظتی کٹس ملی ہیں, اور پھر اس پہ عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے ڈاکٹرز کی طرف سے از خود. دیکھیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ جو PPE ہے وہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ایک دفعہ دے دیا گیا یا ڈاکٹرز نے ایک دفعہ کہیں سے حاصل کر لیا تو وہ زندگی بھر چلتا رہے گا. یہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈسپوزیبل ہوتی ہیں. تو جو PPE ہے, جو گاؤن ہے, گاؤن اب ڈاکٹرز حضرات کو جو مل گیا ہے اور حکومت کی طرف سے جو ملا ہے کافی دیر بعد ملا ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ اس گاؤن کو بنایا نہیں جا رہا تھا, باہر سے آ رہا تھا, تو اس میں ٹائم بھی لگا. پھر اب ہمارے یہاں لوگوں نے بنانا شروع کر دیا تو بہت آسان ہو گیا ہے.
پاکستان میڈیکل ایسوسیشن بھی اب بنا کر اور اپنے ڈاکٹروں کو، نرسوں کو اور پیرامیڈکس کو بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ گورنمنٹ کو سمجھنا ہے کہ یہ پرماننٹ بیسس پہ ڈاکٹرز کو دینا ہے. ڈاکٹر حضرات ابھی اس کو دھو کر، سکھا کر اور پھر پہن رہے ہیں. اسی طرح سے اپنا گزارا کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. چاہے وہ ڈاکٹر کورونا میں آئی سی یو میں کورونا کے پیشنٹ دیکھ رہا ہے یا نان کورونا کے پیشنٹ دیکھ رہا ہے. میں جیسے کہ میں ای این ٹی کا ڈاکٹر ہوں، میں پیشنٹ دیکھ رہا ہوں. ہمارے ایک ڈاکٹر انتقال کر گئے، جاوید پشاور کے. وہ ای این ٹی کے ڈاکٹر تھے، پروفیسر تھے، ایچ او ڈی تھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے. ہم بہت قریب سے مریض کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک اسمپٹومیٹک ڈیزیز بھی ہے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا. ایک آدمی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، نہ کھانس رہا ہے، نہ چھینک رہا ہے، نہ اس کو کوئی بخار کی شکایت ہے، نہ سر میں درد کی شکایت ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، بالکل بہت اچھی طرح سے بات کر رہا ہے اور چلا گیا، لیکن وہ آپ کو وائرس لگا گیا ہے، آپ کو نہیں پتا. تو اس طرح سے اب تو ایک اور چیز ہو گئی ہے ڈاکٹر کیسر کہ WHO نے کہا ہے کہ اب کچھ مزید بھی سمٹمز کی آج ہم نے دیکھا کہ نشاندہی کی گئی ہے، جیسے کہ سر درد ہے، گلے میں درد ہے، جسم میں لرزہ طاری ہو رہا ہے، اور آپ کو سینس آف اسمیل جو ہے اور سینس آف ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی کچھ ابھی بتائی گئی ہیں، اپڈیٹس ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے کل ایک پیشنٹ دیکھا ہے، اور میں نے کل اسی بات پہ اس کا کورونا کا ٹیسٹ کرایا ہے. وہ فیمیل تھی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کچھ دنوں سے مجھے ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ نہیں پتہ لگتا کہ مجھے کیا ہے. میں نے کہا بخار ہے، انہوں نے کہا بخار نہیں ہے. یوزولی جب بخار ہوتا ہے لوگوں کو تو اس میں ٹیسٹ کی وہ جو ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بخار نہیں تھا ان کو، اور ان کو نزلہ زکام کی شکایت تھی، گلے میں خرابی تھی. تو ان کو ٹیسٹ کی پرابلم تھی، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو میں نے ان کو کورونا کا ٹیسٹ کرایا. یہ ایک نئی بیماری ہے، ہم اس میں ہو سکتا ہے. اب اس میں بہت سارے، ایک چیز بھی بتا دوں کہ ہمارے کچھ ڈاکٹر کراچی کے بڑے ڈاکٹر ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ سارے ابھی آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو ڈائریا بھی ہو رہا ہے. تو ایک یہ چیز کہنا کہ میری جو بیسک میرا پوائنٹ تھا کہ یہ تو سمٹم ہے، اور کچھ سمٹم ایسے بھی ہیں جو کہ ٹپیکل نہیں ہیں. تو ایک تو وہ مس لیڈ کرتا ہے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی سمٹم نہیں ہے اور آپ تو اس کو نارملی لے کے اس کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں. تو اس کی طرح سے یہی کام کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ ان کو کوئی سمٹم نہیں ہے، لیکن انہوں نے کوئی نہیں چلتے پھرتے اپنا ٹیسٹ کرایا ہے تو پتہ چل گیا. اور پھر جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا پازیٹیو ہے تو ان کی مسز کا کرایا گیا تو ان کو بھی پازیٹیو آ گیا، ان کو بچوں کو بھی کرایا گیا تو ان کا بھی پازیٹیو آ گیا. ناؤ دس از دی پرابلم. یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں، یہ چونکہ بہت لائٹلی لے رہے ہیں. میں آپ کے توسط سے تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور جو اسٹاف کام کر رہا ہے ہسپتال میں، جو پرچی بنا رہا ہے، جو وارڈ بوائے ہے، جو کہ صفائی کا کام کرتا ہے، سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنا خیال کریں، تمام وہ پروٹیکٹیو میجرز اڈاپٹ کریں تاکہ آپ کی صحت بچی رہے. اور اس کے بعد جب آپ گھر جائیں تو گھر جا کے آپ اچھی طرح سے اپنے آپ کو، اپنے کپڑے چینج کریں، اپنے ہاتھ منہ کو صحیح سے صابن سے دھوئیں، تاکہ اور کیونکہ یہی وجہ ہے کہ جس سے آپ بچے رہیں گے نا. اگر یہ ڈاکٹرز وغیرہ احتیاط نہیں کریں گے تو گھر والے بھی اس سے متاثر ہوں گے. اب جیسے کہ رینڈم ٹیسٹنگ کی بات ہوئی ہے ڈاکٹر سکندر ریاض صاحب کے، ابھی کوئٹہ میں بھی جب رینڈم ٹیسٹنگ کی گئی، فضل طواب ہمارے نمائندوں نے ہمیں بتایا کہ 23 ڈاکٹرز میں کرونا پازیٹیو آیا. تو اب ایک تو یہ رینڈم ٹیسٹنگ، اس پر کس حد تک جو ہے نا وہ اس کو اور سپیڈ اپ کرنا پڑے گا، اس کی انٹینسٹی کو بڑھانا پڑے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ پتہ چل سکے اور فیملیز کو بچایا جا سکے. اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹرز کو خود کس حد تک احتیاط کرنی ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے فیملیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ڈاکٹر سکندر، بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ کا سوال مشکل اس لحاظ سے ہے کہ رینڈم ٹیسٹنگ جو ہے اس وقت اس بیماری کے لیے کوئی مناسب طریقہ کار نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک یہ آپ کو مطلب اپنی تسلی کے لیے آپ کرنا چاہیں تو کر لیجئے، لیکن یہ ہے کہ اس کی بجائے جو آپ کا سلیکٹیو ایریا ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے اپرچونٹی کو رینڈم ٹیسٹنگ
کسی ایسی بیماری کے لیے جو ابھی شروع ہوئی ہو وہ مناسب ہی نہیں ہے. آپ ویسے دیکھنا چاہیں کیونکہ آپ کے پاس اس کی علامتیں ہیں, دوسری آپ کو سلیکٹ کرنے کے لیے کہ اس کمیونٹی میں کیا جائے وہ بہتر ہے. تو اب کیونکہ یہ ایک طریقہ کار موجود ہے اور تسلی کرنے کے لیے اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں تو ذریعہ اس کو کیا جا رہا ہے, لیکن یہ اس حد تک صحیح. لیکن اس سے آگے آپ کو پوری پاپولیشن کو دیکھنا پڑے گا اور اس تک پہنچنے کے لیے اگر آپ رینڈم ٹیسٹنگ پہ جائیں گے تو وہ ذرا مشکل بات ہو جائے گی. تو اس وقت اگر اس سے ہٹ کے کوئی چیز کی جائے تو زیادہ اچھا ہوگا, لیکن یہ بھی ایک طریقہ کار ہے, اس پہ میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. اس میں میں ایک بات, ڈاکٹرز کو کس حد تک احتیاط کرنی ہے تاکہ وہ اور اپنے گھر والوں کو جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کر سکیں؟ جی ڈاکٹر سکندر سے پہلے کمنٹ لے لیتے ہیں, پھر آتے ہیں کیسر صاحب آپ کی طرف. بات یہ جی کہ یہ کیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا, اس میں کچھ میں نے ایڈ کرنے کی کوشش کی تھی. آپ کے پاس اس وقت سوائے احتیاط کرنے, اور خاص طور پہ جو کیسر صاحب نے ایک جملہ کہا نا, ڈاکٹروں میں ہمیں ایک ذرا غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمیں بیماری نہیں ہوگی. وہ ایسا نہیں ہے. وہ بیماری جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی ڈاکٹر ہے یا نرس ہے یا پیرامیڈیکل سٹاف ہے یا کوئی دوسرا ہے. اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو وہ صرف ہمارے لیے نہیں, ہمارے بچوں کے لیے, ارد گرد ہمارے جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے, اور جن کو بھی ہم ملیں گے, جب تک کہ یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ بیماری ہو چکی ہے, ہم پتہ نہیں یہ تحفہ کتنوں کو تقسیم کر چکے ہوں گے صرف اپنی غلطی کی وجہ سے کہ ہم نے احتیاط نہیں رکھی تھی. اور یہ احتیاط صرف اس کا ٹیوک سوٹ وہ پہننے سے نہیں ہوتا, اس سے بہت آگے پیچھے چیز چلتی ہے, اور ٹیوک سوٹ تو ہر نے پہننا بھی نہیں ہوتا ہر ایک نے. تو بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں کے اوپر اب ہمیں اپنا لائف سٹائل اب چینج کرنا پڑے گا. وہ وقت گیا جس طرح سے ہم رہتے تھے, اب زندگی کا طور تبدیل ہو چکا ہوا ہے, اور جو تبدیل شدہ دور ہے زندگی کا اس کے مطابق ہم کو چیزیں اڈاپٹ کرنی پڑیں گی. پرانے طریقے سے اب ہم نہیں رہ سکتے. احتیاط اب ہمارا ایک بڑا لازمی حصہ ہو جائے گا, کیونکہ یہ وائرس نہیں ختم ہونے لگا اتنی جلدی, اس کو وقت لگے گا, اور وہ وقت سالوں کے حساب پہ شاید خدا نہ کرے چلا جائے گا. تو آپ کو تو احتیاط تو ضروری ہے, اپنے لیے نہیں ہے صرف کہ آپ بیمار نہ ہو, آپ کی وجہ سے وہ لوگ جن کی آپ کی زندگی میں بے انتہا اہمیت ہے وہ بیمار نہ ہو جائیں. بالکل. جی ڈاکٹر کیسر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر سکندر جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, اور یہ لوگوں کو اب سمجھنا ہے. ایک تو یہ کہ یہ بات بالکل درست ہے جو میں نے پہلے بھی کہا ہے, ڈاکٹر سکندر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو تمام ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو بہت ایکسٹرا آرڈینری خیال رکھنا ہے. اور کیوں اس لیے خیال رکھنا ہے کہ اس وقت یہ جو جنگ ہے یہ ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف اور ورسز کرونا وائرس ہے. اگر آپ ہی لڑائی سے پیچھے چلے گئے تو پھر تو مریض کو ڈاکٹر نہیں دیکھنا ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہے. تو اپنا خیال بہت زیادہ کرنا ہے, نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اب دنیا کو بالکل چینج ہو جائے گی. وہ سسٹم جو آپ کا تھا وہ سارا سسٹم بہت تبدیل ہو جائے گا. شاید ہی کچھ چیزیں رہیں گی, اور یہ جس طرح سے انفلوئنزا وائرس آیا تھا 100 سال پہلے, اس میں وہ ابھی تک انفلوئنزا وائرس چل رہا ہے جو کہ اس میں ابھی بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے, لوگ نمونیا میں چلے جاتے ہیں اور نمونیا کے بعد انتقال کر جاتے ہیں. تو یہ کرونا وائرس بھی جو ہے اس کی شدت ابھی پاکستان میں آنی باقی ہے. ابھی بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے. تو یعنی ابھی مزید اس کی شدت میں اضافہ ہونا ہے, تو مزید احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, جو کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی شاید جو ہے نا وہ معاملات آسان ہو گئے ہیں, احتیاط نہیں برت رہے ایون ڈاکٹرز بھی. تو سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. چونکہ مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے, تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کیسر صاحب وقت دیا. ڈاکٹر سکندر ریاض صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا تہہ دل سے شکریہ. آپ لوگ خیال رکھیے گا. بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک کے بعد اگلے سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے